السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ آج صبح کا میں آپ سے کوئی مخاطب نہیں ہو سکا ہائی کورٹ میں میرے کیسز تھے، وہاں میں مصروف تھا، پھر اس طرح مصروفیت کی وجہ سے کوئی کیس نہیں بنا سکا۔ اور بڑی دلچسپ خبریں ہیں، 5-6 ٹاپک ہیں۔ ایک تو وہ امین گنڈا پوری کا وہ چل رہا ہے کہ جی کہتا ہے جی کہ آپ نے اگر 100 چینی کے دانے کھاتے ہیں تو اس میں سے 9 چینی کے دانے کم کر دیں، غربت ختم ہو جائے گی۔ یعنی دیکھیں اور پھر وہ کہتا ہے جی اگر 100 نوالے کھانا کھاتے ہیں تو 9 نوالے بیچ میں سے کم کر دیں، پھر بھی غربت ختم ہو جائے گی۔ اور دوستو یہ سب جو ہے نا ڈرامے ہیں، خدا کی قسم، ایک سے بڑھ کے ایک ڈرامہ۔ اب چھوٹا ہو گیا، یہ نمونے ہیں، نمونے کیسی باتیں کرتے ہیں۔ کل فواد چودھری نے کہا ہے کہ جناب ہم نے 1 کروڑ نوکریاں دے دی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج بھی بیچارے سیکٹ ملازمین جو ہے لاہور ہائی کورٹ کے گیٹ پہ وہ دھرنا سا انہوں نے دیا اور احتجاج کیا اور چیف جسٹس کو آ کے ریکویسٹ کی کہ ہمارے جناب گھر میں کھانا نہیں ہے، ہمارے گھر میں پانی نہیں ہے، 15 لوگ ہمارے شہید ہو چکے ہیں، اسی نوکری کے غم میں شہید ہو چکے ہیں، ہمارے حال پہ کوئی رحم کیا جائے۔ میں بھی وہاں گیا تھا، میں نے بھی تقریر کی دوستوں کے ساتھ۔ ہم سیکٹ ملازمین کے ساتھ ہیں، ان کا فوری طور پہ حل ہونا چاہیے۔ ایک تو سیکٹ ملازمین کا اسلام آباد میں کیس ہے جو ہم نے بحث کی ہے، میں نے کی ہے اور وکلاء نے کی ہے، اور وہ 3 ہفتے سے وہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے۔ کتنا محفوظ ہو گیا ہے؟ میں نے کہا میں حیران ہوں کہ اتنا زیادہ محفوظ ہو گیا ہے۔ یہ اتنا ضروری کیس تھا کہ میں نے جناب سر کو کہا تھا کہ اگر ریویو کے فیصلے تک ہمیں سٹے دے دی جائے کہ ہمیں نہ نکالا جائے تو، لیکن وہ بھی جناب وہ کھو کھاتے چلا گیا۔ اور اب جب بھی فیصلہ آئے گا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے سر جی۔ وہ بے روزگار ہیں، ایک ایک دن وہ گن کے گزار رہے ہیں، ایک ایک دن۔ اللہ تعالیٰ ان کی آسانیاں مشکلیں آسان کرے، ان کی بہت پریشان ہے وہ، ان کا کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ اور ادھر سے جناب یہ امین گنڈا پوری جیسے ڈرامہ باز، امین گنڈا پوری جیسے اب میں کیا کروں، شہد کی بوتلوں والے جو خالص چھوٹی مکھی کا شہد میرے خیال ہے وہ پیتے ہیں، چھوٹی مکھی کا شہد، انہوں نے یہ عجیب فلسفہ بیان کیا کہ جناب ہم مہنگائی کو کم کر رہے ہیں اور آپ 100 چینی کے دانے اگر لیتے ہیں تو اس میں سے 9 کم کر دیں، 100 نوالے لیتے ہیں تو اس میں سے 9 کم کر دیں۔ یہ کیا ہے یار یہ کیا چیزیں ہیں؟ ایک سے بڑھ کے ایک۔ اور وہ شہباز گل نے بھی ایسے ہی درفنتی نے وہ چھوڑے ہیں جناب، ایسے ہی شوشے چھوڑے ہیں کہ جناب ہم کر رہے ہیں اور ملک ٹھیک ہو جا رہا ہے، اور یہ ہے لوگوں کو لولی پاپ دے رہے ہیں، صرف لولی پاپ دے رہے ہیں۔ اس کے بعد جناب یہ ہم بات تھوڑی سی کریں گے آج کی جو رات ہے نا، وہ ویسے تو اللہ رحم کرے، زلزلہ بھی آیا ہے، آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں کل رات کو زلزلہ آیا ہے 3 بجے، اور اس میں 20 بندے جو ہے نا وہ شہید ہو گئے ہیں، اور باقی جو ہے نا کافی سارے لوگ زخمی ہیں۔ ان کے ہم جو فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور جو زخمی ہو گئے ہیں ان کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو وہ مسئلہ ہے، لیکن اس وقت میں جو آپ کے سامنے سیاسی مسئلہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ جو جام کمال ہے، اس نے پہلے کہا جی میں استعفیٰ نہیں دوں گا، تو آج جناب پتہ چل رہا ہے کہ آج رات جناب علی وہ مستعفی ہو رہے ہیں، اور ان کے جناب استعفیٰ جو ہے وہ تقریباً پہنچ گیا ہے گورنر کے پاس، اور وہ استعفیٰ دینا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ استعفیٰ یہ اپوزیشن کی فتح ہے، کامیابی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے مسلم لیگ نون والوں کو سبق سیکھنا چاہیے۔ وہ تو پھر بھی اچھی فوٹنگ پہ تھا، جو بلوچستان کا گورنر ہے وہ اچھی فوٹنگ پہ تھا، اس کے پاس اتنے کم لوگ نہیں تھے جتنے عثمان بزدار کے پاس ہیں، اس کے پاس اتنے کم لوگ نہیں تھے جتنے عمران خان کے پاس ہیں، لیکن ادھر کوئی جناب موو نہیں چلی۔ میں بار بار ان کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ یہ 2023 کی باتیں نہ کرو، عمران خان کو اسی سال فارغ کرو، اور اس کے خلاف عدم اعتماد آنی چاہیے، اور وہ عدم اعتماد قانونی ہوگی۔ اس کے بعد 1 سال تک جو بھی حکومت آئے گی وہ آئے گی، پھر انٹرم گورنمنٹ بناؤ اور اچھے طریقے سے الیکشن اپنے وہ کراؤ، چاہے ووٹنگ مشینوں کے ذریعے کراؤ یا ویسے کراؤ، تو یہ پاور آپ کے پاس آ جائے گی۔ ٹھیک ہے،
اس چیز کو وہ سمجھ نہیں رہے، اس نقطے کو وہ سمجھ نہیں رہے کہ جناب جو انٹرم گورنمنٹ بننی ہے، جو یہ تماشے کر رہے ہیں، جیسے یہ تو بلڈوز کر رہے ہیں لا کو، جو اس میں چیئرمین نیب کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا ہے، اپوزیشن سے پوچھنا ہی نہیں ہے جی، وہ سارے اختیارات نئے اس کو دے دیے ہیں اور اس میں سے ساری چیزیں نکال لی گئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے چیئرمین نیب کے آدھے اختیارات انہوں نے ختم کر دیے ہیں، کیونکہ اب ان کی باری ہے نا، اب ان کی باری ہے احتساب کی، تو اپنی احتساب کی باری آئی تو اس میں سے جی یہ چیزیں بھی سکے نکال دو، وہ بھی نکال دو، ساری ڈیٹیل وہ آ رہی ہے جو سامنے آ رہی ہے، اس میں سے کافی ساری سکے انہوں نے نکال دی ہوئی ہیں۔ تو مسلم لیگ نون کے لیے پھر ایک دفعہ میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پنجاب میں ان کو ایسے نہ چھوڑیں۔ اس وقت تو گیم لویا فل گرم ہے، لویا گرم ہے، اس کے اوپر ایک چوٹ لگانی ہے اور آپ کے پاس 30-40 ایم پی اے گر کے ادھر آ جانے ہیں۔ آپ نے ایک چوٹ لگانی ہے مرکز میں اور آپ کے پاس 30-35 ایم این اے گر کے ادھر آ جانے ہیں۔ جیسے ایسے وہ کسی آپ درخت کو ہلاتے ہیں نا تو ایسے پھل گرتا ہے، ایسا ماحول بنا ہوا ہے، پکا ہوا ہے، ہر چیز پک چکی ہے۔ عمران خان کی زیرو کارکردگی سے سب چیز ختم ہو گئی ہے، اور سارے اسٹیبلشمنٹ میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں بڑی بڑی تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں۔ یہ بڑا سنہری موقع ہے، بڑا سنہری موقع ہے کہ اس کو استعمال کریں اور پلاننگ کریں، اور حمزہ شہباز کی ڈیوٹی لگے، شہباز شریف کی ڈیوٹی لگے، لیکن مجھے شہباز شریف کی طرف سے کوئی کہہ دوں، کوئی مجھے ادھر سے ٹھنڈی ہوا نہیں آ رہی۔ کل جو مریم نواز نے بیان دیا ہے تو آپ کو پتہ ہے اس کے بعد کیا ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہے ہیں جی سعد رفیق کے گھر میں میٹنگ ہوئی ہے، وہ پریشان ہو گئے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے یہ فیض حمید کا نام کیوں لیا ہے، یہ کیوں کیا ہے۔ اور بھائی ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کی پوری ہر چیز، معیشت، سیاست سب داؤ پہ لگی ہوئی ہے، تو اصل کرداروں کا یہ نام ہی نہ لیں۔ میں نے تو کہا ہے کہ یہ جتنے کردار ہیں سارے جنہوں نے آئینی حکومت گرائی ہے ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ میں نے تو کل یہ ویڈیو لیٹ نائٹ ویڈیو بنائی تھی۔ تو جناب عالی حالات کس طرف جا رہے ہیں، آپ عوام کو لوگوں کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑیں۔ یہ شہد کی بوتلوں والے ایسے ہی مذاق اڑائیں گے کہ جناب 9 نوالے کم کر دو، 9 دانے چینی کے کم کر دو۔ یہ کیا ہے یار، یہ کیسا بندہ ہے؟ یہ ایک بندہ نہیں ہے، اللہ کو جان دینی ہے۔ یہ نکے دا ابا، یہ فواد چودھری، یہ سب ایسے ہیں، سب ایسے ہیں، یقین کرو سب ایک سے بڑھ کے ایک ہیں، سب کے سب۔ تو جناب ہوش کے ناخن لو، اور آج رات کو جام کمال کا استعفیٰ بھی آ جائے گا، آپ دیکھ لینا، اور اس کے بعد گراؤنڈ تیار ہو چکی ہے، اور آپ فوری طور پہ جناب مرکز میں اور پنجاب میں دونوں جگہ بیک وقت لے کے آئیں، عدم اعتماد لے کے آئیں عدم اعتماد۔ اور عدم اعتماد کون لائے گا؟ پھر وہ مایوسی ہو جاتی ہے۔ عدم اعتماد لانے والا ایک حمزہ شہباز ہے پنجاب میں، اور مرکز میں شہباز شریف ہے۔ تو ان سے آپ امید کر رہے ہیں، ان کو تو لولی پاپ دیا گیا ہے جناب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ شہباز شریف آپ نے کوئی بڑا چوکا چھکا نہیں لگانا، ٹک ٹک کرنی ہے آپ نے، اگلی حکومت آپ کی ہے۔ یہی لولی پاپ انہوں نے دیا ہے بلاول بھٹو کو کہ جناب کوئی بڑا چھکا نہیں لگانا، یہ سازش ہے، سازش۔ ان کو کہا گیا کہ اگلی حکومت آپ کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو کہا ہے کہ تم بھی بڑی گیم نہیں کھیلنی، کے پی کے تمہارا ہے۔ یہ ایسی گیمیں چل رہی ہیں، یہ گیمکس ہیں، آپ مان جائیں۔ یہ اندر سے یہ نیازی کا گٹھ جوڑ ہوا ہے، جیسے اس کا گٹھ جوڑ نیب سے ہوا ہے نا، اسی طرح اسٹیبلشمنٹ سے ہوا ہے۔ یہ اب گیم کر رہے ہیں، گیم، اور اس گیم کو یہ سمجھ نہیں رہے، شہباز شریف نہیں سمجھ رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کل کا مسلم لیگ نون کہہ رہے ہیں جی کوئی ترجمان ٹی وی پہ آنے کو تیار نہیں ہے، جب انہوں نے جنرل فیض حمید کا نام لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ شوکت عزیز صدیقی کو یہ ملنے گئے تھے جسٹس صاحب کو، تو انہوں نے یہ حقیقتیں بیان کی ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جی کل کا کوئی بندہ جو ہے وہ آ کے مریم نواز کے بیان کی سپورٹ میں کوئی ٹی وی پہ آنے کو تیار نہیں ہے، یہ اتنے ڈرپوک ہیں یہ۔ ٹھیک ہے سر جی، آپ پھر اگر یہ نہیں مانیں گے نا تو پھر دیکھ لینا کوئی نہ کوئی تیسری قوت آ جائے گی۔ پھر آپ جناب انتظار کریں، پھر اگلی نسلوں تک کا انتظار کریں۔